پیارے بہنوں اور بھائیوں، مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ نے خدا کے خادم مارٹن لوتھر کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا، لیکن اس ویڈیو میں میں مارٹن لوتھر کی اہلیہ کیتھرینا وون بورا سے متعلق بات چیت کروں گی۔ مارٹن لوتھر اپنی شریک حیات کیتھرینا کو اکثر کیتھی میری پسلی کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ اسی طرح کیتھرینا بھی اپنے شوہر سے والہانہ محبت کرتی تھی۔ کیتھرینا 29 جنوری 1499 کو پیسپنڈروف جرمنی میں پیدا ہوئی۔ جب کیتھرینا صرف 5 برس کی تھی تو اس کی ماں چل بسی۔ 9 سال کی عمر میں کیتھرینا کے باپ نے اسے ایک بورڈنگ اسکول میں داخل کروا دیا جس کا نام کرسچن کانوینٹ تھا۔ یہ کسی بھی چھوٹی بچی کے رہنے کے لیے ایک مشکل جگہ تھی، لیکن اتنا ضرور تھا کہ یہاں اسے تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ یہاں کھانے کو مناسب خوراک مل جاتی تھی، اور خوشی اس بات کی تھی کہ یہاں کیتھرینا کے ساتھ کچھ بچوں کی دوستی بھی ہو گئی تھی جن کی سنگت اور رفاقت کیتھرینا کو بڑی عزیز تھی۔ 18 اکتوبر 1515 وہ دن تھا جب کیتھرینا نے ایک نن بننے کا فیصلہ کیا اور باقی ماندہ زندگی مسیح کے لیے جینے کے بارے میں پختہ ارادہ کر لیا۔ 2 سال کے بعد وٹنبرگ کے ایک پروفیسر نے، جس کا نام مارٹن لوتھر تھا، کا 95 نکات والا مسودہ زبان زد عام ہوا تو کیتھرینا بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ جب یہ انقلابی عقیدہ جرمنی میں اپنی جڑیں مضبوط کر چکا تو بہت سے راہب اور راہبائیں اپنے عقیدے کو چھوڑ کر مارٹن لوتھر کے عقیدے سے متفق ہونے لگے۔ یوں ان میں سے بہت سو نے خانگاہوں کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ ان میں سے کئی راہباؤں کو انتہائی سخت سزائیں دی گئیں جنہوں نے خانگاہوں کو چھوڑا تھا، اور جو بھاگ گئے تھے ان میں سے کئیوں کو پکڑ کر واپس لایا گیا اور سنگین سزائیں دی گئیں۔ کرسچن کانوینٹ کی 12 راہباؤں نے لوتھر سے رابطہ کیا کہ وہ راہب خانے سے نکلنا چاہتی ہیں۔ ان کے لیے انتظام کیا جائے کہ وہ وہاں سے کسی محفوظ مقام تک پہنچ سکیں۔ عید قیامت المسیح کے وقت یعنی 15 اپریل 1523 کو ایک بہادر شخص ہنری اور اس کا بھتیجا لیونارڈ کوپی راہب خانے پہنچے اور ان 12 راہباؤں کو وہاں سے باحفاظت نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان 12 میں سے 3 لڑکیاں اپنے گھر چلی گئیں، جبکہ باقی 9 لڑکیاں وٹنبرگ چلی گئیں جہاں ان کی شادیاں ہوئیں۔ 2 سال کے بعد کیتھرینا کے لیے بھی شوہر کی تلاش شروع کی گئی۔ مارٹن لوتھر نے بہت کوشش کی کہ کیتھرینا کے لیے خدا خوف شوہر مل جائے، لیکن اپنی بھرپور کوششوں کے باوجود وہ کامیاب نہ ہوا۔ مارٹن لوتھر یہ چاہتا تھا کہ کیتھرینا کی شادی پاسٹر کیسپر کلارٹس کے ساتھ ہو جائے، لیکن کیتھرینا نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ کیتھرینا کو ان 2 سالوں میں وٹنبرگ میں ایسی رفاقت میسر آئی جس سے اس کی زندگی میں خوشگوار تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ اس میں مسیح خدمت کا جذبہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ بالآخر کیتھرینا نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ پروفیسر مارٹن لوتھر کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش مند ہے۔ ایسا ہرگز نہیں تھا کہ مارٹن لوتھر شادی کا مخالف تھا، لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ اس سے شادی کرنے والی لڑکی کی زندگی کس قدر مشکل ہوگی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آنے والی زندگی مشکلات اور آزمائشوں سے بھری پڑی۔ وقت گزرتا گیا اور مارٹن لوتھر خدمت کے کام میں مزید سرگرم ہو رہا تھا۔ بالآخر وہ وقت آ گیا کہ مارٹن لوتھر اور کیتھرینا وون بورا شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ یقیناً خدا کی ان کے لیے یہی مرضی تھی۔ مارٹن لوتھر اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ اس شادی کو چلانے کے لیے معاشی طور پر انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں سے کسی قسم کی کوئی رقم رائلٹی کی صورت میں قبول نہیں کرتا تھا۔ کیتھرینا اس ساری صورتحال سے واقف تھی۔ اس نے اپنی آزاد مرضی سے انتہائی دعا اور روزوں کے بعد اس مشکل سفر کو چنا تھا۔ وہ ہر حال میں مارٹن لوتھر کے ساتھ خدمت کے اس مشکل ترین سفر کو بطور بیوی اختیار کرنا چاہتی تھی۔ بالآخر
13 جون 1525 کو مارٹن لوتھر اور کیتھرینا وون بورا بلیک کلوسٹر میں ایک نجی تقریب میں رشتہ ازدواج میں باندھ دیے گئے۔ اس تقریب میں بہت سے دوست، احباب اور مسیحی ایماندار جمع تھے، جنہوں نے نوبیاتا جوڑے کی انعامات اور دعاؤں سے نئی زندگی میں حوصلہ افزائی کی۔ ان دونوں کی شادی کی خبر کو دشمنوں نے منفی انداز میں پھیلانا شروع کر دیا۔ کسی نے یہاں تک کہا کہ ان دونوں سے پیدا ہونے والا بچہ مخالف مسیح ہوگا۔ شادی کے وقت مارٹن لوتھر کی عمر 42 سال جبکہ کیتھرینا کی عمر 25 سال تھی۔ سوال یہ تھا کہ کیا یہ شادی کامیاب ہوگی؟ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ نہ صرف یہ شادی کامیاب ہوئی بلکہ اس شادی نے بہترین مسیحی گھرانے کی مثال قائم کر دی، جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ کیتھرینا نے اپنی محنت اور محبت سے مارٹن لوتھر کے گھر کو خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ مارٹن لوتھر ایک جوشیلا مناد تھا، لیکن کیتھرینا کی توجہ اور حوصلہ افزائی کی وجہ سے وہ ایک صابر باپ اور شوہر بھی ثابت ہوا۔ وہ ہمیشہ اسے ڈاکٹر لوتھر کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ شادی کے بعد ان دونوں کی زندگی یکسر بدل گئی، لیکن خداوند کی مدد سے وہ دونوں اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے اور سنبھالتے رہے اور کامیاب ہوتے رہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے کام کو سراہتے اور ایک دوسرے کی مناسب لفظوں میں حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ مخالفتیں ہر روز نئے روپ دھار کر ان کے مقابل کھڑی ہو جاتی تھی، لیکن وہ ایمان سے آگے بڑھتے رہے۔ کیتھرینا گھر کے انتظامات سنبھالنے میں بڑی ماہر تھی۔ اگر امثال 31 باب میں دکھائی جانے والی عورت کا موازنہ کیتھرینا سے کیا جائے تو بالکل غلط نہیں، کیونکہ وہ اپنے شوہر کے لیے فخر کا باعث تھی۔ وہ اپنے شوہر کے لیے خوشی اور فرحت کا باعث تھی۔ کیتھرینا نے گھر کے نظام کو چلانے کے لیے بھینس پال رکھی تھی، جس سے وہ دودھ، مکھن اور چیز حاصل کرتی تھی، جن سے وہ اپنے گھر آئے ہوئے مہمانوں کی دل و جان سے خدمت کیا کرتی تھی۔ کیتھرینا کے آنے سے مارٹن لوتھر کے گھر میں ہر وقت رونق کا سما تھا۔ کیتھرینا نے ایک باغ بھی لگایا تھا، جس میں وہ مختلف چیزیں اگاتی اور مارکیٹ میں فروخت کر کے اس سے گھر کے لیے ضروری اشیاء خرید لیا کرتی تھی۔ کیتھرینا نے مچھلیوں کے لیے ایک تالاب بھی بنا رکھا تھا۔ ان کے گھر میں لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، جس کی وجہ سے کیتھرینا کو سارا دن مصروف رہنا پڑتا تھا۔ ان کے اپنے 6 بچوں کے علاوہ مارٹن کے بھانجے اور بھتیجیاں بھی اکثر انہی کے پاس رہتے تھے۔ مارٹن لوتھر کے شاگرد اور لوگوں کے ساتھ آنے والے بچے ان کے علاوہ تھے۔ یہی وہ مشقت اور مشکلات تھیں جن کے لیے کیتھرینا پہلے سے ہی تیار تھی، اور وہ خدمت گزاری کے لیے اس سارے کام کو خوشی اور شکر گزاری کے ساتھ سر انجام دیتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مسیحی کنبہ بڑا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ مل کر خدا کا کلام سیکھتے اور خوشی سے خداوند کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ مارٹن لوتھر کا دل اس بات سے بہت خوش تھا کہ اس کی بیوی دل کی خوشی سے خدمت گزاری کے اس کام کو سر انجام دے رہی ہے۔ اتنے لوگوں کا انتظام سنبھالنا بہت مشکل تھا، لیکن خدا کے فضل کی بدولت کیتھرینا یہ سب کچھ بہت اچھے انداز میں کر پا رہی تھی۔ اس کی وجہ فقط یہی تھی کہ وہ اسے انسانوں کی نہیں بلکہ خدا کی خدمت سمجھتی تھی۔ کیتھرینا نہ صرف اپنے گھر کو سنبھالتی تھی بلکہ وٹنبرگ میں بہت سے لوگوں کی مدد کرتی تھی جو مشکل کا شکار ہوتے تھے۔ وہ ان کو سمجھاتی، ان کی پریشانیوں میں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ وہ سب ضرورت مندوں کی ضروریات اور ان کے لیے دوا دارو کا انتظام بھی کرتی تھی۔ پورے علاقے میں مارٹن لوتھر کا گھر ایک مثالی مسیحی گھرانے کی حیثیت سے جانا جاتا تھا، اور اس میں بہت بڑا کردار کیتھرینا کا تھا۔ یہ بات درست تھی کہ مارٹن لوتھر کی بیوی ہونا ایک مشکل ترین کام تھا۔ کیتھرینا جب مسیحی بہنوں یا بھائیوں کے ساتھ بائبل مقدس کے حوالے سے بات چیت کرتی تو وہ اس قدر محو ہو جاتی کہ اس کا کھانا ٹھنڈا ہو جاتا، لیکن اس کے لیے خدا کا کلام اپنے بہنوں اور بھائیوں تک پہنچانا کھانا کھانے سے زیادہ اہم تھا۔ وہ خدا کے کلام کو سیکھنے اور سکھانے کی مشتاق تھی۔ مارٹن لوتھر کا کہنا تھا کہ شادی ایک ایسا سکول ہے جہاں کردار کی کاٹ چھانٹ کی جاتی ہے۔ گھر میں کیتھرین اور بچوں کی موجودگی مارٹن لوتھر کے لیے انتہائی خوشی کا سبب تھی، جس کا اظہار مارٹن اکثر آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ ایک مؤثر خادم کے پیچھے خدا کے فضل، رحم اور کرم کے بعد اس کی بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے۔
مارٹن لوتھر کے 6 بچے تھے: ہینس، الزبتھ، مگدلینی، مارٹن، پال اور مارگریٹ۔ مارٹن لوتھر ہر صبح ان بچوں کے ساتھ دعا اور پرستش میں وقت گزارتا تھا۔ مارٹن لوتھر جسمانی قوت کے لحاظ سے مضبوط آدمی نہیں تھا، وہ اکثر بیماری کا شکار رہتا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ مسلسل نہ ختم ہونے والے کام کے دباؤ میں رہتا تھا۔ ایسے بہت سے مواقع آئے جب کیتھرینا نے یقین کر لیا کہ اب مارٹن کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی، لیکن خداوند مارٹن کی صحت یابی کے لیے کی گئی اس کی مخلص دعاؤں کا ہمیشہ جواب دیتا اور مارٹن اس جان لیوا بیماری پر غالب آ جاتا اور دوبارہ خدمت کے کام میں سرگرم ہو جاتا۔ 1540 وہ سال تھا جب کیتھرینا شدید بیمار ہوئی، یہاں تک کہ موت میں اور اس میں فقط 1 قدم کا فاصلہ باقی تھا، لیکن دعاؤں نے کیتھرینا کی زندگی میں کام کیا اور وہ اپنے قدموں پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیماری کے اس وقت میں مارٹن کی توجہ اور محبت نے اسے بہت حوصلہ دیا۔ 6 سال بعد مارٹن لوتھر دوبارہ سے شدید بیمار ہوا، لیکن اس بار یہ بیماری جان لیوا ثابت ہوئی۔ 18 فروری 1536 کو خدا کا یہ فروتن خادم اپنے اصل وطن لوٹ گیا۔ کیتھرینا شادی کے بعد مارٹن لوتھر کے لیے خدمت کے تمام شعبوں میں مددگار ثابت ہوئی۔ وہ ہمیشہ اس کی حوصلہ افزائی کرتی اور اس کی خدمت کا لوگوں کی زندگی میں بہت اثر تھا۔ اس کا مارٹن کے ساتھ ہمیشہ تذکرہ کرتی اور اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتی۔ ایک مشہور واقعہ جس کا یہاں تذکرہ کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ خدمت گزاری کے کام میں ایک دور ایسا بھی آیا جب مارٹن لوتھر کی ہمت جواب دیتی دکھائی دینے لگی۔ وہ پریشان حال اور اداس رہنے لگا۔ اس کی شخصیت میں اس بوجھ اور کرب کو کیتھرینا سے زیادہ بھلا اور کون جان سکتا تھا۔ کیتھرینا نے ایک صبح سیاہ ماتمی لباس پہنا اور وہ افسردہ چہرے کے ساتھ مارٹن لوتھر کے سامنے آئی۔ مارٹن لوتھر نے پریشان ہو کر پوچھا، خیر تو ہے، کون مر گیا ہے جو تم نے یہ ماتمی لباس پہن رکھا ہے؟ کیتھرینا نے افسردگی سے کہا کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ خدا مر گیا ہے۔ کیتھرینا کی یہ بات سن کر مارٹن کے چہرے پر غصے کے جذبات ابھرے۔ وہ سخت لہجے میں بولا، کیتھرینا یہ کیا حماقت ہے، خدا بھلا کیسے مر سکتا ہے؟ کیتھرینا نے مانی خیز نگاہ سے مارٹن کی طرف دیکھا اور بولی، خدا واقعی مر گیا ہے، کیونکہ کچھ دنوں سے تم میں جو نا امیدی ہے اسے دیکھ کر مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے۔ اگر خدا زندہ ہے تو پھر تم اتنے بے چین، اداس اور تھکے ہوئے کیوں ہو؟ کیتھرینا کا یہ طریقہ کام کر گیا اور یوں مارٹن لوتھر اپنی مایوسی کی حالت سے باہر آ گیا اور خدا کی خدمت اسی خوشی اور جوش سے کرنے لگا جس کے لیے وہ مشہور تھا۔ مارٹن لوتھر کی موت کے بعد جرمنی کے حالات خاصے بگڑ گئے اور جنگ شروع ہو گئی۔ کیتھرینا کو وٹنبرگ چھوڑنا پڑا۔ جب وہ واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا گھر اور باغ تباہ ہو چکے ہیں اور اس کے مویشیوں کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ وٹنبرگ میں پلیگ وبا پھوٹ نکلی جس کی وجہ سے کیتھرینا کو بچوں سمیت ایک مرتبہ پھر وٹنبرگ سے جانا پڑا۔ اس سفر کے دوران اسے برفیلے پانی میں سے گزرنا پڑا۔ اس وجہ سے کیتھرینا شدید علیل ہو گئی اور اس کی صحت تیزی سے گرنے لگی۔ اس کی بیٹی مارگریٹ نے اس کی دل اور جان سے تیمارداری کی، جیسے اس کی ماں بیماروں کی تیمارداری میں جان لڑاتی تھی، لیکن مارگریٹ کی ساری محنت اکارت گئی کیونکہ کیتھرینا کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ کیتھرینا 20 دسمبر 1552 کو اس عارضی قیام گاہ سے اپنے ابدی وطن منتقل ہو گئی۔ اس کی جسد خاکی کو سینٹ میری چرچ جو کہ ٹارگ میں واقع ہے دفن کیا گیا۔ اس کی قبر پر یہ خطبہ نصب ہے، ڈاکٹر مارٹن لوتھر کی بیوی کیتھرینا وون بورا خداوند میں سو گئی۔ یہاں یہ بھی لکھا جانا چاہیے تھا کہ بتھیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی ہے لیکن تو سب پر سبقت لے گئی۔ یقیناً پاسبان کی بیوی ہونا بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، لیکن اس ذمہ داری کو نبھانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور پاسبان کی بیوی جتنی خوشی سے اس ذمہ داری کو نبھا لے تو اس کا شوہر خدا کی خدمت میں اتنی ہی قدرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ کیتھرینا وون بورا کی زندگی
دلیری، وفاداری، ایمانداری، تابع داری اور خدمت کی منہ بولتی تصویر ہے۔ خدائے بزرگ اور برتر سے دعا ہے کہ وہ ایسی بہت سی بیٹیاں عالمگیر کلیسیا کو عطا فرمائے۔ یہاں اس سارے پیغام کے اختتام پر میں چند اپنی ذاتی باتیں شیئر کرنا چاہوں گی۔ جیسے کہ کیتھرینا کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ جوانی سے ہی خدا کی منتظر و متلاشی تھی، پھر خدا کے منصوبہ کے تحت مارٹن لوتھر اس کی زندگی میں آئے اور اس نے اس ساری خدمت کو خوشی کے ساتھ سر انجام دیا، اور وہ اس بھید کو جانتی تھی کہ یہ خدمت انسانوں کی نہیں بلکہ خدا کی ہے۔ آج بہت سی بیٹیاں، بہنیں اور گھرانے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کی بیٹیوں کی شادی کسی خادم سے، کسی پاسبان سے ہو جائے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ جیسے میں نے آخر میں بتایا کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس چیلنج کو پورا کرنا خدا کے فضل کے بغیر ممکن نہیں۔ ہم یہ خواہش تو رکھتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی شادی کسی ایسے خادم سے ہو جو خدا کا چنا ہوا وسیلہ ہے، تو اس کے لیے نہ صرف ہمیں خواہش رکھنی ہے بلکہ ہمیں بہت دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا اس سارے پیغام نے آپ نے سنا کہ کیتھرینا نے دعا اور روزوں کے بعد مارٹن لوتھر کو حاصل کیا، کیونکہ وہ خدا کے منصوبہ میں تھی۔ ہم اکثر ایسے فیصلے، ایسی ڈیسیجنز لیتے ہیں جو خدا کے منصوبہ کا حصہ نہیں ہوتا، جس سے خدا کے کام کا نقصان ہوتا ہے۔ میں یہاں پہ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ چند باتیں کرنا چاہوں گی۔ میں نے کبھی یہ خواہش نہ کی تھی کہ میری شادی کسی پاسبان کے ساتھ، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری شادی ایک ایسے پاسبان کے ساتھ ہوگی، ایک ایسے خادم کے ساتھ ہوگی جو خدا کا چنا ہوا وسیلہ ہے اور جسے خدا قدرت کے ساتھ اپنے جلال کے استعمال کرے گا۔ جب میری زندگی میں یہ فیصلہ ہوا تو میں نے اس کو ایک نارمل شادی کے طور پر لیا۔ شادی کے 10 سال تک میرے شوہر خدمت کے کام کو سر انجام دیتے رہے اور میرے لیے ایک بڑی نارمل چیز تھی۔ مجھے لگتا تھا اس میں میرا کوئی حصہ بخرا نہیں ہے، میں اس چیز کو ایزی لے رہی تھی اور پاسٹر صاحب خدمت کو سر انجام دے رہے تھے۔ 10 سالوں کے بیچ بھی خدا نے بہت سی چیزیں سکھائی اور میں نے ان کو سیکھا، کچھ چیزوں کو اوور کم کیا۔ آج میں جس جگہ ہوں یہ خدا ان کے فضل کی بدولت۔ پھر اس کے بعد خدا نے مجھ پر آہستہ آہستہ یہ بھید کھولے کہ میں کس منصوبہ کے تحت اس شخص کے ساتھ جوڑی گئی ہوں اور جس کا فروٹ آج میں کھا رہی ہوں۔ میری زندگی میں میرے روحانی جو استاد تھے پاسٹر ولیم سیمبل، ان کے بعد جو مسیح کی پہچان دینے کا ذریعہ جو شخصیت بنی وہ میرے شوہر ہیں پاسٹر شہزاد الیاس۔ ان کے لیے میں خدا کے حضور میں بہت شکر گزار ہوں، اور سب سے زیادہ خداوند کی شکر گزار ہوں جس نے میرے لیے پہلے سے پلان کیا ہوا تھا، کیونکہ میں ایک نام نہاد مسیحی زندگی گزار رہی تھی۔ اپنے شوہر کے ساتھ 10-11 سال گزارنے کے بعد مجھے اب سمجھ آئی، وہ بھی میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں پورا سمجھ پائی یا میں وہاں تک پہنچ پائی جہاں خدا مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ میں سٹل ابھی سیکھ رہی ہوں خدا کی بابت، کلام کی ان سچائیوں کی بابت جہاں پر خدا ایک مسیحی بیٹی کو یا ایک بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہے، خاص کر ایک پاسبان کی بیوی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ میں ابھی ایک سکھلائی کے دور سے گزر رہی ہوں اور مجھے یقیناً اس میں خدا کا فضل چاہیے۔ میں نے بہت سی ایسی چیزیں جس میں کیتھرینا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ گھر کے نظام کو سنبھالتی تھی، چلاتی تھی اور بچوں کو بھی دیکھتی تھی۔ میں نے بھی جب یہ سارے پیریڈ میں یہ چیزیں دیکھنا شروع کی تو میں اس سے اپسیٹ ہو جاتی تھی۔ میں سچائی سے آپ سب کو بتا رہی ہوں، خاص اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہمیں سچائی سے اپنی ان کمزوریوں کا، ان باتوں کا اقرار کرنا چاہیے جو پاسٹ میں ہماری زندگی میں تھیں خدا کو جاننے سے پہلے، پھر خدا کو جاننے کے سفر میں جو چیزیں ہم فیس کرتے ہیں ہمیں آڈینس کو بتانا ہے، سننے والوں کو بتانا ہے، تاکہ بتھیرے لوگ جو ہیں وہ ایمان لائیں، تقویت پائیں، موٹیویٹ ہوں۔ کیتھرینا کی لائف سے میں نے یہ سیکھا کہ وہ کس قدر ڈیڈیکیٹ تھی، وہ پہلے سے تیار تھی، خدا کے منصوبہ میں تھی، اس لیے وہ اس بڑی خدمت کو سر انجام دے پائی۔ اس کا شوہر یہ جانتا تھا کہ یہ مشکلات کا سفر ہے۔ میں نے بہت سی مشکلات دیکھی ہیں، اس کے لیے بھی میں خداوند کی تعریف کرتی ہوں، اس کے نام کو عزت اور جلال دیتی ہوں، کیونکہ ان سب دکھوں میں وہ ہمیں چھوڑتا نہیں، ہمیں سکھاتا ہے۔ فقط ہمیں قائم رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں اعتقاد اور ایمان میں بنے رہنے کی ضرورت ہے۔ اس ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم یہ خواہش رکھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں، لڑکیاں خواہش رکھتی ہیں، میں نے بتایا میری یہ خواہش نہیں تھی، لیکن جب میں اس پیریڈ میں گزری تو میں نے اپنے شوہر کو ایک دفعہ کہا کہ اس سے بہتر تھا کہ میری شادی کسی عام شخص سے ہوتی۔ وہ بہت ہنسے، لیکن میں نے اپنے دل کی بات ان سے کہی، اور آج میں بڑے اوپنلی آپ لوگوں سے بھی شیئر کر رہی ہوں۔ میں نے ایسا ہی کہا
اور میں نے خدا سے بھی کہا کہ خداوند اس سے بہتر تھا کہ میری شادی کسی عام شخص سے ہوتی، جیسے میں نے سوچ رکھا تھا، ایک ایسا شخص جو ویل سیٹلڈ ہو، ایجوکیٹڈ ہو، اور میں اس کے ساتھ اپنی نارمل لائف گزاروں۔ لیکن خدا نے مجھے ایجوکیٹڈ شخص بخشا، خداوند میں سیٹلڈ شخص بخشا۔ میں یہ کہوں گی یہاں پہ بڑی دلیری کے ساتھ، بڑے ہی فخر کے ساتھ کہوں گی کہ جہاں میری سوچ تھی، جس چیز پہ میری نظر تھی، خدا اس سے بھی کہیں بڑی چیز مجھے دینا چاہتا تھا۔ آپ لوگوں سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے، جو ہمیں سنتے ہیں اور جو ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، کہ اس سارے سفر میں مجھے یقیناً آپ سب بہن بھائیوں کی دعاؤں کی، آپ لوگوں کی موٹیویشن کی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ یقیناً یہ ایک مشکل سفر ہے جس میں خدا ہمیں سنبھالتا ہے، چیلنجز سے بھرا ہوا سفر ہے۔ اگر کوئی بیٹی خواہش رکھتی ہے تو وہ اس پیغام کو ضرور سنے، وہ فیملی اس پیغام کو سنے جو اپنی بیٹی کے لیے خادم ڈھونڈتے ہیں، کہ ان کو کس طرح سے اس خواہش کے ساتھ دعا اور روزے میں جھکنا ہے، کس طرح سے اس بات کے لیے خدا کے پلان میں آنا ہے، خدا سے پوچھنا ہے۔ ہم اکثر بغیر پوچھے بہت سے کام کرتے ہیں اور اس میں ہمیں فیلئر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ خواہش کسی کے اندر ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی غلط خواہش ہے، یہ اچھی خواہش ہے کہ آپ اپنی بیٹی یا بیٹے کے لیے ایک ایسی شخصیت کا چناؤ کرتے ہیں جو خدا کے منصوبہ میں ہے، جو خدا سے محبت کرتا ہے، جو خدا کے پلان میں ہے، جو خدا کا چنا ہوا وسیلہ ہے۔ تو اس سے پہلے کترینہ کی مانند ہمیں دعا روزے میں جھکنے کی ضرورت ہے، ہمیں خود کو خدا کے ہاتھوں میں دینے کی ضرورت ہے، سرنڈر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ لائف طور سے ہم اس پلان میں جو ہے فٹ ہو سکیں، ہم انفٹ نہ ہوں بلکہ ہم اس میں فٹ ہوں، اور سب باتوں میں اس زندہ خدا کو آنر کریں، کیونکہ ایک بیوی ہوتے ہوئے ہمیں شوہر کے تابع بھی رہنا ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے، میں پھر اینڈ پہ خدا نے میرے دل میں بات ڈالی، مجھے یاد بھی آیا، اور میں اکثر کلیسیا میں بھی لوگوں سے کرتی ہوں اور وہ بہن بھائی ہنستے ہیں، لیکن میں سچائی سے اس بات کو کرتی ہوں کہ مجھے یہ تک معلوم نہ تھا کہ شوہر کے تابع ہونا کیا چیز ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ بیویاں کس طرح تابع رہتی تھی، وہ ایک خوف میں تابع رہتی تھی، لیکن خدا کا کلام ہمیں محبت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ شوہر کے تابع ہونے کے لیے کہتا ہے۔ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جو خدا کا کلام ہمیں بخشتا ہے۔ تو میں لوگوں کو یہی کہتی تھی کہ میں تو اس چیز کے اگینسٹ تھی کہ شوہر کے تابع کیوں بھائی شوہر کے تابع رہ جائے، شوہر کے تابع صرف ہمیں لگتا ہے کہ جو چیز ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس بات میں تابع رہیں گے، لیکن اگر ہمارے توقع کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، ہماری مرضی کے کوئی خلاف بات ہوتی ہے، تو میں یہ سوچتی تھی کہ نہیں، پھر اس چیز میں آپ کو فائٹ کرنی چاہیے، اس کے لیے آپ کو اپنے رائٹ کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن جب خدا کے کلام کے ساتھ میں نے وقت گزارا، اس بات کا بھید خدا نے مجھ پہ روح کی قدرت کے وسیلہ سے کھولا کہ ہمیں کتنا کس قدر تابع ہونا ہے، پھر آپ جو ہے وہ برکت پاتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے اور وہ ستودہ ہوگی۔ یہ ساری کلام کی باتیں جو میں نے سیکھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ میرے دل میں تھا کہ اس میسج کے، پیغام کے، اس انفارمیشن کے اینڈ میں میں اپنے ذاتی ایکسپیرینس کو ضرور شیئر کروں، تاکہ بہت سی بہنیں، بیٹیاں، گھرانے تقویت پائیں، اور پھر کہوں گی کہ خداوند فقط ہمارے خدا کا نام عزت اور جلال پائے، جو رب الافواج لشکروں کا رب ہے، جو خدا قادر ہے، جو عظیم خدا ہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔